اس کے بعد اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فلا تتبعوا الہوا، جب تم نظام عدل کے منصب پر بیٹھو، فلا تتبعوا الہوا، تو اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کے غلط فیصلے کرنے نہ لگو، اور غلط اور عدل سے ہٹ کر کے کوئی ایسا فیصلہ نہ کرو جس کا کسی کو نقصان پہنچے۔ فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا، جب تم انصاف کرنے لگو، انصاف کرنے میں تم خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو۔ وَإِن طَلْبُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم عدل کرتے وقت، انصاف کرتے وقت اگر ہیر پھیر کرو گے، اگر ڈنڈی مارو گے، اگر بے انصافی کرو گے، یا انصاف کرنے سے منہ موڑو گے، اور تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ رب العزت بہت زیادہ جاننے والا ہے اس بات کا جو تم کر رہے ہو۔ یعنی تم جو عمل کرتے ہو، عدل کو قائم کرنے میں جو تم رکاوٹ ڈالتے ہو، اور بے انصافی کرتے ہو، اور کسی کے حقوق کو غصب کرتے ہو، اس منصب عدل پر بیٹھنے کے بعد یا جس کا تمہیں منصف بنایا گیا ہے، تم کسی اپنے ذاتی خواہش کے تحت اپنا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، یا اپنے کسی عزیز اقربا کو فائدہ پہنچانے کے لیے جب تم ناانصافی کی بات کرتے ہو، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اللہ رب العزت کے حاضر اور ناظر ہونے کے عقیدے سے پھر گئے ہو۔ اگر ہمارے اس بات پر عقیدہ ہے قائم ہو کہ ہمارا ایمان اس بات پر قائم ہو کہ ہمارے ہر عمل سے اللہ رب العزت واقف ہے، تو ہم گھر کے اندر بھی نظام عدل قائم کریں اور انصاف قائم کریں، اور گھر کے باہر بھی انصاف قائم کریں، گھر کے اندر بھی سچی بات کریں، حق بات کریں، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کریں، کسی کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، اور اسی طرح گھر سے باہر نکل کر کے بھی جب ہمیں کبھی کسی بات کا منصف بنایا جائے یا ہم سے کوئی گواہی لی جائے، تو ہم نہ کسی کا حق ماریں، نہ کسی کو تکلیف دیں۔ کیوں کہ ہمارے جب اندر، ہمارے باطن کے اندر جس وقت یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت ہمارے ہر فعل سے واقف ہے، تو ہم غلط بات نہیں کریں گے۔ یہ غلط باتیں اسی صورت میں ہوتی ہیں کہ جس وقت ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہاں اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارے اندر اس بات، ہمارا باطن اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہمیں اس بات پر یقین کامل ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارا رب ہمارے تمام افعال سے واقف ہے، تو پھر کبھی بھی ہم غلط بات نہ کریں۔ پھر اللہ کریم اسی چیز کو اب اس ایمان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اب دیکھیں عدل و انصاف کے لیے ایمان کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو ہی کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل میں اللہ رب العزت جو ظاہری ایمان والے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے باطن کے اندر ایمان لے کر آؤ۔ یعنی تم بظاہر تو کلمہ ایمان کا پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، لیکن یہ کلمہ تمہارے اندر رچا بسا نہیں ہے۔ لہذا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے باطن کے اندر بھی اس ایمان کو راسخ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
عدل انصاف کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، اور ایمان کے لیے، اور ایمان جو ہے وہ عمل صالح کی بنیاد ہے۔ ایمان اگر کامل ہوگا تو اس کے نتیجے میں کیے جانے والے اعمال بھی کامل ہوں گے، اور ان اعمال کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت بھی ہوگی۔ اس سے یہ بات بھی مستفاد ہوتی ہے کہ اگر عقیدہ درست ہوگا، عقائد درست ہوں گے تو اعمال درست ہوں گے۔ اگر عقائد ایمان درست نہیں ہوگا تو اعمال ڈاؤن ہوں گے۔ اللہ کریم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اگر ان چیزوں اس آئے مبارکہ پر غور کریں تو اگر اتنا کہہ دیا جاتا کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ، تو بات مکمل ہو جاتی کہ اے ایمان والو اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ، لیکن یہاں کہا گیا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اب رسول پر ایمان لانا کیوں لازم قرار دیا گیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات نہایت قابل غور ہے کہ اللہ پر ایمان لانا کافی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کیوں لازم قرار دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو واسطہ ہے، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو وسیلہ ہے وہ رسول کا ہے۔ رسول کے وسیلے کے بغیر، رسول کے واسطے کے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اور واسطہ کے بغیر انسان اپنے رب تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے رسول پر ایمان لانا، اللہ رب العزت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم قرار دے دیا گیا۔ پھر فرمایا وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور اس کتاب پر جو اللہ رب العزت نے اپنے رسول پر نازل کی۔ اب یہاں ایمانیات میں سے ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا گیا، اللہ رب العزت کی ذات و صفات پر ایمان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و نبوت و رسالت پر ایمان، اور تیسری چیز جو ہے وہ کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایمان کے یہ درجات، یعنی اللہ پر ایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور کتاب پر ایمان، یہ تینوں چیزیں بے ترتیب، یہ تینوں ایمانیات کے درجے بے ترتیب چلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اور بندے کے درمیان واسطہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کریم اور بندے کے درمیان واسطہ کتاب اللہ۔ اب ہم نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ پاک کو دیکھنا ہے تو ہمیں قرآن مجید کی ضرورت ہے، ہمیں شریعت اسلامیہ کے قوانین کو دیکھنا ہے تو ہمیں رسول کریم سے، ہمیں کتاب اللہ کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق بنانا ہے تو ہمیں کتاب اللہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وہ کتاب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اس پر ایمان لانے کو بھی لازم قرار دیا ہے نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں آج کا مسلمان اس قرآن مجید سے کتنا دور ہے۔ آج ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنے ادارے قائم ہیں جو تعلیمات قرآن کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، کتنے آستانے ہیں جہاں سے
قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے. کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن مجید کی تعلیمات کے لیے وقف کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں ایسے ادارے، ایسے آستانے، ایسی خانقاہیں، ایسے افراد جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے وقف کیا ہے. یاد رکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنے کے لیے ہم اگر محتاج ہیں تو کتاب اللہ کے محتاج ہیں. جب تک کتاب اللہ کا فہم حاصل نہیں ہوگا، جب تک کتاب اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، جب تک ہم قرآن مجید کے معارف سے فیضیاب نہیں ہوں گے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات، آپ کی عالی شان ہستی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. آپ کے ذات پاک سے ہم فیضیاب نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں معرفت رسول حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اور معرفت رسول سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا واحد ذریعہ کتاب اللہ ہے. اس لیے حضور بڑا مشہور قول ہے، آپ نے علماء سے 1000 بار سنا ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، اخلاق کریمانہ کے بارے میں، آپ کی صفات کے بارے میں، آپ کے اسوہ پاک کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ قرآن ہی آپ کا اخلاق ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ پورے ذات مصطفیٰ کو، صفات مصطفیٰ کو، اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن مجید کے اندر سمو دیا گیا ہے. اگر آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چاہیے، اگر آپ کو اپنے پیارے محبوب کی پہچان چاہیے، اگر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو محبت چاہیے، اگر آپ کو اسوہ پاک درکار ہے، تو پھر قرآن مجید کو سننا، سمجھنا، جاننا، اس کے معرف حاصل کرنا ضروری ہے. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلِ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نازل کی گئی. ان کتابوں پر ایمان لانا بھی لازم ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو کافر ہوا، جو انکار کیا، جس نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے ملائکہ کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہ ہوا، بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا. وہ ایسا گمراہ ہوا کہ جو بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ اللہ رب العزت نے پہلے کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، اور اس سے پہلے جو قرآن مجید پر ایمان لاؤ، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان لاؤ. تو یہاں پھر اللہ رب العزت کیوں کہتے ہیں کہ جو انکار کرے اللہ کا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ یہاں پر اللہ رب العزت ایمان لانے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور اگر کوئی ان باتوں پر ایمان نہیں لے کر آتا ہے تو اس سے نظام عدل پر اور ان معاملات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. لیکن اللہ رب العزت اس چیز کا، اپنے اس بیان کو مستحکم بنانے کے لیے پھر فرماتے ہیں کہ جو اس کی نفی کرتا ہے، جو ایمان قبول کرتا ہے تو اس کو یہ تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. لیکن اگر وہ اللہ رب العزت کا انکار کرتا ہے، اگر وہ کفر کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اور وہ ملائکتی اور ملائکہ کے ساتھ کفر کرتا ہے،
اب یہاں پہ ملائکہ کے لیے ملائکہ کے ساتھ کفر کرنے کا کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں اس لیے کہ کتابوں کا رسول پر نازل کرنا، یعنی قرآن مجید کا اور دیگر کتابوں کا انبیاء علیہ السلام پر اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کی ذمہ داری ملائکہ پر تھی۔ اگر کسی شخص کا ملائکہ پر ایمان نہیں ہے تو ان کا کتابوں پر ایمان ڈاواڈول ہو جائے گا، غیر مستحکم ہو جائے گا، اور ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا، کیونکہ جو لانے والے ہیں ان کی اتھینٹسٹی، ان کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا پڑے گا، ان کی سچائی کو، ان کی حقانیت کو، ان کی عظمت کو، ان کے جانتداری کو، ان کی امانت داری پر ہمیں ایمان لانا پڑے گا، تبھی ہمیں اس بات پر یقین آئے گا کہ قرآن مجید حق ہے اور جو کتابیں نازل کی گئی ہیں وہ حق ہیں، کیونکہ اس کو لانے والے امانت دار اتنے عالی شان ہستیاں ہیں کہ جن سے غلطی اور خطا کا امکان ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ یعنی نزول کتاب ایک ایسی ہستی کے ذریعے سے کرائی جاتی ہے جس طرح جبرائیل امین علیہ السلام، اب ان سے خطا کا امکان ہی ختم ہے، خطا کے امکان کا تصور ہی نہیں ہے وہاں پہ موجود۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کتاب وہ لے کر آئے ہیں اس کے اندر بھی خطا کا امکان نہیں ہے۔ پھر فرمایا وہ کتب ہی، اب جو فرشتوں پر ایمان قائم ہو گیا تو اگلی بات جو ہے وہ کتابوں کا، جو اللہ کا انکار کرتا ہے وہ گویا ملائکہ کا انکار کرتا ہے، جو ملائکہ کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت کتابوں کا انکار کرتا ہے، اور جو کتابوں کا انکار کرتا ہے وہ رسولوں کا انکار کرتا ہے۔ اب یہ ایمان کی بھی ایک تسلسل ہے اور کفر کا بھی ایک تسلسل ہے۔ کفر کرنے والا جب اللہ سے انکار کرتا ہے تو وہ در حقیقت ملائکہ کا انکار کر رہے ہوتا ہے، اور جب ملائکہ کا انکار کرتا ہے تو وہ رسولوں کا انکار کرتا ہے، اور جب ملائکہ کا انکار کرتا ہے تو کتابوں کا انکار کرتا ہے، اور کتابوں کا انکار کرتا ہے تو رسولوں کا انکار کرتا ہے، کیونکہ کتاب ہی وہ ذریعہ ہے جو رسول اللہ یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی حقانیت پر دلیل ہے۔ تو جو اس دلیل کو نہیں مانتا وہ رسول کو نہیں مانتا، اور جو رسول کو نہیں مانتا وہ یوم آخرت کو نہیں مانتا۔ ایک عجیب بات ہے کہ اس سے پہلے ایک بڑا التباس، یعنی کہ ہمارے ملک کے بڑے مفکر سمجھے جاتے ہیں غامدی صاحب نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ انہوں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ جو اب میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور جو یوم آخرت پر ایمان لایا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو تو وہ اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت کی بنیاد کے اوپر وہ غامدی صاحب یہ فکر دیتے ہیں لوگوں کو، یعنی کہ یہ گمراہی کی فکر دیتے ہیں کہ اس طرح اہل کتاب بھی جنت میں جائیں گے، اور ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی ضروریات دین میں سے اس کو شمار نہیں کرتے۔ لیکن اگر وہ اس آیت مبارکہ کو ساتھ ملا کے پڑھتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر اللہ کا انکار، ملائکہ کا انکار، کتابوں کا انکار، رسولوں کا انکار، رسول کا انکار کرنا در حقیقت یوم آخرت کا انکار کرنا ہے، کیونکہ ہمیں آخرت کے متعلق جتنی بھی معلومات ملی ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں۔ ہمیں جنت کا کس نے بتایا کہ جنت ہے؟ ہم نے کسی نے جنت دیکھی ہے؟ ہم میں سے کسی نے دوزخ دیکھی ہے؟ ہم میں سے کسی نے صراط دیکھا ہے؟ ہم نے کسی میدان محشر کو دیکھا ہے؟ ہم میں سے کسی نے قبر کے معاملات کو دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتبار کیا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مطہر زبان پر ایمان لانے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم قبر کی منزلوں کا ایمان رکھتے ہیں، حشر کی منزلوں کا ایمان رکھتے ہیں، اور جنت کا ایمان رکھتے ہیں، دوزخ کا ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے میدان محشر کے اندر اس بادشاہی کا ایمان رکھتے ہیں۔ تو یوم آخرت کا ایمان
اور آخرت کی منزلوں کا ایمان تو رسول اللہ سے وابستہ ہے. تو جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے اس کا آخرت پر ایمان کیا ہے؟ آخرت پر ایمان کی اس کی کیا حقیقت باقی رہ جاتی ہے. فرمایا فقط دلت العالم بعیدہ، اللہ رب العزت نے اس کو بڑے دور کی گمراہی کا حامل قرار دے دیا ہے.